خط بھی لکھا گیا، وہ سارا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ اور پچھلے جو ہم نے پروگرام کیا کل، اس میں اس نے اپنے سرداروں سے جب بات کی، وہ لگتا تو یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ تو کنونس ہو گئی تھی، لیکن اس نے سرداروں سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑے لڑنے والے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم قوت والے ہیں، اسلحہ ہے ہمارے پاس، طاقت ہے، باقی فیصلہ تیرے ہاتھ میں، ان کے سرداروں نے کہا۔ اور معرف القرآن میں جو محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ 12,000 ملا تھے ان کے، 12,000 جو سردار ہیں، اور ہر ایک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پیادے تھے، فوج تھی۔ انہوں نے کہا کہ تو جانتی ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں یہ سلیمان کو کہ وہ دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی وہ اللہ کا مرسل ہے۔ صاحب بصیرت تھی، آخر بادشاہ تھی پورے ملک کی، بہت بڑا ملک تھا یمن، اور اس وقت بڑی ترقی پہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تحفے بھیجتے ہیں، اگر دنیا دار بادشاہ ہوا تو وہ ایکسیپٹ کرے گا، ان کو قبول کر لے گا، لیکن وہ اللہ کا نبی اور مرسل ہوا تو پھر ان کو ان تحفوں کی ضرورت ہے۔ وہی ہوا، پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ تحفوں کو واپس بھیجا، اس کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت سبحان اللہ کس انداز میں کیا بات یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاء سلیمان، بس جب قاصد آیا یا آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت وہ مال و دولت یعنی ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سونا چاندی لے کر آئے۔ قالا تمدوننی بمال، آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ تم میری مال سے امداد کرنا چاہتے ہو، تم میری مال سے امداد کرنا چاہتے ہو، اتمدوننی میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاک، میرے اللہ نے مجھے تم سے بہتر عطا کیا ہوا ہے، جو تمہیں عطا کیا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ خیر مما آتاک یعنی جو آپ کو ملا ہے اس سے بھی مجھے اللہ نے بہتر دیا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایسی بادشاہی نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی۔ یعنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں پہ، جنوں پہ، پرندوں پہ، حشرات الارض پر، جانوروں پر، ہر ایک پر ایک قسم سے حکمرانی تھی۔ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے، ہوا پر آپ کا کنٹرول تھا، ہوا حکم مانتی تھی، تخت کو لے کے اڑتی تھی۔ اور پھر بادشاہ تھے، مال و دولت بھی اللہ نے بے انتہا دیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو بڑے حقیر سے تحفے لگے، کیونکہ اللہ نے ان کا جو صحن ہے، جب یہ آئے ہیں قاصد، وہ سارا سونے کا بنا دیا، اور وہاں انہوں نے جانور کھڑے کر دیے۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، ان کے صحن سونے کے، جانور کھڑے ہیں اوپر، وہ شرمندہ ہو گئے جو لے کے آئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو تمہیں دیا ہے اس سے بہتر دیا ہوا، خیر مما، اس سے بہتر۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، لیکن تم جو ہدیے لے کے آئے ہو نا، اس میں خود ہی خوش ہو جاؤ، خود ہی لے جاؤ، مطلب خود ہی، مجھے نہیں چاہیے، تم اس میں خود ہی فرحان ہو جاؤ۔ فرحان کا مطلب خوش ہو جانا، اس میں تم جو ہے اس تحفے میں خود ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم،
انہیں واپس لے جاؤ. ارجع کا مطلب ہوتا ہے واپس لے جاؤ, پلٹا لو. ارجع الیہم, ان کے پاس ہی لے جاؤ جنہوں نے بھیجے ہیں. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. بہت جلد ہم ان پر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں, مطلب ان پر آنے والے ہیں, ان پر ہم جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں. لا قبل لہم بہا, اور ویسے لشکر ہوں گے جن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سب باتیں پہنچ رہی تھیں جو دربار میں بھی کرتے. آپ کے پرندے بھی آپ کے جو ہے وہ زبان آپ سمجھتے تھے, پرندے تو ساری بات پہنچاتے تھے. پھر ہوا ہے, ہر چیز ہے, جنات ہیں, تو وہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے. ملکہ کو کہا ہے کہ ہم بڑے جنگجو ہیں, ہم بڑے لڑاکے ہیں, ہم بڑی قوت والے ہیں, ہمارے پاس بڑی آرمی ہے, ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے. آپ نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ, ہم ایسے لشکروں سے ان پر پہنچنے والے ہیں. لا قبل لہم بہا, کہ ان میں طاقت نہیں ان کے مقابلے کی. قبلہ کا مطلب ہے کہ لا قبل, طاقت نہیں ان میں, یعنی اس کا مقابلہ جنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو اللہ کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. 313 نے 1000 جو تھے باقاعدہ ایک ٹرینڈ فوج تھی, اس کو مار بگایا, اس کی ایسی تیسی کر دی. تو آپ دیکھیں پھر, اور اللہ کا جب حکم ہو, اللہ کی جب مدد ہو, تو کون پھر اس کو ہرا سکتا ہے اس فوج کو. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور مومنین کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً, اور وہی بات دہرائی آپ نے کہ پھر ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے ان کے ملک سے نکال دیں گے. کیونکہ ملکہ سما نے, یعنی ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ جب وہ آ جائیں گے, حملہ آور ہوں گے, اور جب کوئی فوجیں داخل ہو جائیں ملک میں, قابض ہو جائیں, تو تخت و تاراج کر دیتی ہیں وہ, اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں وہ, اور تہس نہس مطلب کر دیتے ہیں اس ملک کو. تو وہی بات آپ نے فرمائی کہ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ فِي مِنْهَا ذِلَّةً, ہم ان کو ذل و خوار کر کے نکال دیں گے ان کے ملک سے. وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ بڑے یعنی حقیر و خوار ہو جائیں گے. صاغرون کا مطلب ہے کہ بڑے وہ نا چھوٹے ہو جائیں گے, مطلب کم حقیر ہو جائیں گے, اپنی نظروں میں گر جائیں گے وہ. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی اپنی لالچ تو نہیں تھی, آپ نے تو صرف اس لیے کیا کہ وہ سورج کی پوجا کرتی تھی وہ قوم, کہ اس کو اللہ کی بندگی میں لے کے آیا جائے, اس لیے آپ نے سارا یہ معاملہ کیا. اب آپ دیکھیں, آگے دیکھیں کہ وہ بلقیس اپنے فوجوں کے ساتھ آتی ہے, اپنے سرداروں کے ساتھ آتی ہے. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا, یا ایھا الملأ, کہ اے میرے دربار والو, اے میرے سرداروں, جو ذمہ دار لوگ تھے. ملأ, سارے ملأ یوز ہوا ہے, عمران بھی فرعون بھی ملأ کہتا تھا, باقی بھی. ایکم یاتینی بعرشھا, کوئی ہے ہم میں ایسا کہ اس کے تخت کو یہاں لے آئے, کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ فوجوں سمیت وہ چل پڑی ہے یمن سے, اور اس کے ساتھ 12,000 تو سردار ہیں اس کے, اور فرض کرو 50 بھی پیادے ہوں ایک کے پاس, تو کتنی فوج ہو جائے گی, کتنا لشکر ہو جائے گا. اور یہ بات کب کر رہے ہیں, جب وہ 3 میل پہ رہ گیا. جی, ان کو آ کے بتایا جناب, آپ نے کہا یہ گرد و غبار اتنی کیوں ہے اوپر, دیکھو اللہ کے رسول ہیں لیکن غیب کا علم نہیں جان رہے, یہ گرد و غبار کیوں ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو لشکر اس کا آ گیا, یہ تو 3 میل تقریباً 3 میل رہ گیا. کہ اچھا,
کوئی ہے یہاں پہ ایسا کہ اس کا تختہ بھی لے آئے؟ آگے وہ بات آ رہی ہے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ تابع دار بن کے فرما بردار بن کے ہمارے پاس آ جائیں. کوئی ہے ایسا کہ اس کا تخت یہاں لے آئے؟ تخت بڑا مشہور تھا نا اس کا. قال افریت من الجن، اب جنوں میں سے ایک دیو اٹھا، جنوں میں سے ایک دیو اٹھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا. آپ کو دل کو نہیں لگی بات. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور تحقیق میں طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں. میں اس میں جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، جو موتی، جو زیورات ہیں، میں اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کروں گا. میں اس طاقتور بھی ہوں اور ایمانداری سے اس کو لے آؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا آگے دیکھیں آپ. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، بڑے یونیک واقعات ہیں، اور اس سے بڑا معلومات انسان کو ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں پہ ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آسمانی کتابوں کا علم تھا، اللہ والا بندہ تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ اس کا نام ہے آصف بن اس کو ہیں ہاں برخیہ آصف بن برخیہ اس کا نام. اچھا اب کئی کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خالزاد بھائی تھا، بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ وزیر تھا. بہرحال کچھ بھی تھا، وہ قریبی تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھا. اور اس نے ایک تو اس کو علم تھا، پھر اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا. اور وہ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کرے اور اللہ کا بندہ جب اللہ سے جڑا ہوا ہو تو وہ دعا بھی کرے تو پوری ہو جاتی ہے. یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کر سکتے تھے. کیا ان کو نہیں پتہ اسم اعظم کا؟ لیکن آپ نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ کوئی ہے ایسا. تو آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں. آگے دیکھیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی آصف بن برخیہ کو کتابوں کا علم تھا، آسمانی کتابوں کا. انا آتیک بہ، میں اسے لا سکتا ہوں. لیکن آگے سنیں کہ قبل کس طرح لا سکتا ہوں، کتنی دیر میں لا سکتا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. طرفک کہتے ہیں کہ نگاہ پلک جھپکنے کو. ان یرتد الیک طرفک یعنی اس کے کہ واپس آئے تیری طرف، تیری ایک ایسے کر کے واپس آئے تو اس سے پہلے میں لا سکتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھ لیں یہ بھی اللہ کی کرامت تھی نا ایک. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو جو اللہ کے جی کتنی طاقت دیتا ہے، کتنی طاقت دیتا ہے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پس جب دیکھا اسے رکھا ہوا اپنے پاس، یعنی آ بھی گیا وہ. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ پلک جھپکی تو آ گیا. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پس جب دیکھا، راہ کا مطلب ہوتا ہے راہ دیکھا. فلما، پس جب دیکھا اسے، مستقرن عندہ، رکھا ہوا اپنے پاس، پورا محل وہاں پڑا ہوا تھا. قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، لیبلونی، تاکہ اللہ آزمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس کا کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں.
وہ نہیں کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ بھی آزماتا ہے نا، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا. شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں ان کو بڑھا دیں گے، ان میں اضافہ فرمائیں گے، ان کو زیادہ کر دیں گے. وَمَنْ كَفَرَ. اور جو انکار کرے گا، کفران نعمت، کفر سے مطلب کفران نعمت کرے گا، فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. تو پھر میرا رب بے پرواہ بھی ہے اور اس کو کوئی، یعنی اللہ کی آپ اگر تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خدائی کوئی بڑھ نہیں جاتی نہ کم ہوتی. اگر ایک بھی بندہ نہیں کرے گا نا تو اس کی خدائی کم نہیں ہوتی. تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ شکر کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کفران نعمت کریں گے، انکار کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان. کیا کہا قرآن کی آیت میں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شاہد صاحب، جتنا آپ شکر کریں گے اللہ اپنی نعمتوں کو اتنا بڑھاتا جائے گا. وَإِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر آپ کفران نعمت کریں گے تو پھر میرا عذاب بہت بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا. اب وہ سر پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے نا کہ بوئے آئی جانجتے بنو کڑی دے کان، وہ والی بات ہو گئی. اب وہ بالکل آ گئے ہیں. آپ نے کہا اس کی حیت تو تھوڑی چینج کر دو تاکہ ہم آزمائیں، اس کو دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ اس کا یا کوئی اور ہے. اب دیکھو نا، آزمائشیں ادھر سے وہ کر رہی ہے کہ اگر مال ایکسیپٹ کر لیا تو پھر یہ دنیا دار بندہ ہے، دنیا دار بادشاہ ہے، پھر لڑیں گے. اگر وہ واپس بھیج دیتا ہے اس کا مطلب وہ دنیا دار نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں. وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی اطاعت کریں گے، مسلم بن کے وہاں جائیں گے. اور اب یہ آ رہی ہے مسلم بن کے، اب جو وہ ایکسیپٹ کر چکی ہے اب وہ آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تخت تھا نا جی صحن میں، انہوں نے بھائی جنات ہوں دیو ہوں تو کیا مسئلہ ہے، وہ مٹی نکال دی فٹافٹ اس میں سے، یا جو بھی لکڑی تھی یا کچھ تھی وہ نکال کے وہاں مچھلیاں چھوڑ دی، پانی چھوڑ دیا، پر بالکل ٹرانسپیرنٹ جو ہے نا شیشہ اس وقت وہ ڈال دیا. چونکہ ہدہد نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی ٹانگوں پہ بلقیس، ملکہ بلقیس کے بال ہیں. اب یہ بھی اس کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نے غلط تو نہیں کہی بات. اب اس کو آپ دیکھیں کہ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، شکل بدل دو اس کے لیے، اس تخت کی، یعنی اس میں چینجز کر دو. نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. ننظر، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کو پہچان لیتی ہے، اس کو سمجھ جاتی ہے، یعنی اب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے یا کوئی اور ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ہوتی ہے ان میں سے جو نہیں سمجھتے، یا وہ ان میں سے ہوتی ہے جو نہیں سمجھتے. لا تہتدون، لا یہتدون، نہیں سمجھتے. فلما جاءت قیلا، اچھا فلما جاءت، جب وہ آ گئی، ظاہر ہے ملکہ تو آگے ہوگی نا، باقی سارے پیچھے ہیں. قیلا، اب یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ان کے لوگوں میں سے کسی نے کہا. قیلا، کہا گیا. اہا کذا عرشک، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ کویشچن دیکھیں آپ. اہا کذا عرشک، تیرا عرش جو ہے اسی طرح کا ہے، کیا تیرا عرش اسی طرح کا ہے؟ قالت، اب جواب اس کا سنا بھائی، کمال ہے، اس نے کمال کر دیا، بس کمال کر دیا بھائی. قالت،
کالا نہیں نا کہ یہ کال تے لگتی ہے عورت کے ساتھ جب عورت بولتی ہے قالت. قالت وہ بولی کأنہ ہوا کہ گویا یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے. اب دیکھو نا کانہ ہوا، کانہ کا مطلب ہے یعنی گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی سمجھ گئی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور کہنے لگی کہ اور دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے. مطلب وہ خط سے ہی جو ہے نا اس کو وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خط کوئی معمولی خط نہیں، کیونکہ خط ظاہر ہے بڑا زبردست لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا تھا اس میں، اور لکھا تھا کہ میں اللہ کا جو ہے پیغمبر ہوں، نبی ہوں. وَأُوتِينَ، اور پھر اتنی تو نہیں تھی، ظاہر ہے صاحب بصیرت تھی وہ بھی اور بادشاہ تھی کہ بھائی ایک خود آ کے اس خط کو ڈال رہا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز تھوڑا ہے، ہمارے کہنے تو نہیں لگتا حدود کہ خط ڈالا ہو جا کے. تو وہ گیا اور اس نے بالکل ڈالا اور پھر پیچھے ہٹ گیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے ہی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہو گئے ہم اطاعت کرنے والے. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اطاعت فرما بردار ہو کر ہی یہاں آئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، اور روکا اسے اس نے جو تھی وہ پوجتی، سورج کو پوجتی تھی. اور وہ صرف نہیں پوجتی تھی، پوری قوم سورج کو پوجتی، اور اسی قوم میں سے وہ تھی نا، اور وہ ساری قوم کافر تھی اور ساری قوم ہی سورج کو پوجتی تھی، تو مجبوراً وہ بھی پوجتی تھی. لیکن خط کے بعد اس کی اندر کی دنیا بدل چکی تھی، لیکن وہ پوجتی رہی ان کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ہاں، ما کانت تعبد من دون اللہ، اور وہ سورج کی پرستش کرتی تھی اللہ کے سوا. انہا کانت من قوم کافرین، تحقیق وہ تھی من قوم الکافرین، یعنی ایسی قوم سے جو اللہ سے انکاری تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے. وہ سورج کو ہی خدا سمجھتے تھے، اللہ سمجھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان جو ہے جب برے اعمال کرتا ہے نا بندہ، تو اس کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو نا یہ بہت اچھے کام ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے کام ہیں. قِيلَ لَهَا أَدْخُلِ السَّرْحَ، اب اس کو کہا گیا، لہا یعنی اس سے کہا گیا، عورت کے لیے لہا استعمال کیا جاتا ہے. ادخل السرح، کے محل کے اندر داخل ہو جائیے. اب جب وہ راستہ جو تھا اس میں تو وہ مچھلیاں تھیں، پانی تھا، تو اس نے پھر لہنگا یا جو بھی چیز پہنی ہوئی تھی اس نے نا وہ اوپر کو اٹھا لی. ظاہر ہے پانی کے اندر جب جائیں گے آپ، وہ اتنا شیشہ کہتے ہیں صاف تھا کہ اس کو یہ لگا کہ یہ تالاب ہے، اس سے گزر کے جانا پڑے گا. وہی بات آگے قرآن بھی کہتا ہے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، بس جب اس نے دیکھا، گمان کیا اسے پانی، لجہ پانی کو بھی کہتے ہیں، ماں بھی کہتے ہیں پانی کو. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا، اور اپنی پنڈلیاں کھول لی، مطلب اس کو جو بھی وہ تھا، اس کا ٹراؤزر تھا، وٹس ایور جو بھی تھا، اس کو اس نے اوپر اٹھا لیا. قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ، اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو جو ہے یہ محل ہے، اور اس میں جو ہے نا شیشہ لگا ہوا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو پتہ نہیں معلوم نہیں پڑ رہا. آگے فرمایا قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، قواریر کہتے ہیں شیشوں کو، ممرد کہتے ہیں
یہ جڑا ہوا ہے، یہ محل جو ہے نا شیشوں سے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو پھر وہ بولی قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے بہت ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہ اللہ نے دعا سکھائی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ بہت گناہ کر لیے، ہم بہت غلطیاں کر لیں، میرے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم نہیں ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے بھی یہی کہا، قالت یعنی بولی ربی انی ظلمت نفسی ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان۔ اب دیکھو یہ فکر ہے، ذرا غور کرو، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لپیٹا کہ میں اور سلیمان جو ہیں میں تسلیم کرتی ہوں، یعنی میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کے للہ رب العالمین یعنی جہانوں کے رب کو جو ہے نا وہ میں اس پر ایمان لائی۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ شادی ہوئی، مسلمان ہو گئی، شادی ہوئی، پھر آپ نے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا یمن کا، اس کو واپس بھیج دیا۔ تو آپ ہر مہینے 3 دن کے لیے جاتے تھے وہاں پہ، اور یمن میں آپ نے 3 محلات بھی بنائے پھر اس کے لیے۔ تو بہرحال بادشاہ اسی کے پاس رہنے دی، لیکن وہ مسلم ہو گئی تھی، پھر ظاہر ہے قوم بھی اس کی ساری وہ مسلم ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔